نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصة محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على العلا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا. فقال علي نزم والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. غیر یوں ہیں فطرت خیر البشر کے سامنے، غیر یوں ہیں فطرت خیر البشر کے سامنے، خار و خس جیسے ہوں باراور شجر کے سامنے. غیر یوں ہیں
عطرت خیر البشر کے سامنے خار و خس جیسے ہوں بارآور شجر کے سامنے. دیکھیے مدح زہرا لکھ کے کی ہے جب سے کاغذ پر نظر. مدح زہرا لکھ کے کی ہے جب سے کاغذ پر نظر. عرش کی رفعت ہے ارباب ہنر کے سامنے. مدح زہرا لکھ کے کی ہے جب سے کاغذ پر نظر. عرش کی رفعت ہے ارباب ہنر کے سامنے. آتش بغض و حسد سے قدر تو بڑھتی نہیں. آتش بغض و حسد سے قدر تو بڑھتی نہیں. سنگ بے مایا ہی رہتے ہیں گوہر کے سامنے. آتش بغض و حسد سے آتش بغض و حسد سے قدر تو بڑھتی نہیں. سنگ بے مایا ہی رہتے ہیں گوہر کے سامنے. شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھیے ایسا لگتا ہے ہو جیسے باب جنت پر نظر. ایسا لگتا ہے ہو جیسے باب جنت پر نظر. باب زہرا جب سے آیا ہے نظر کے سامنے. ایسا لگتا ہے ہو جیسے باب جنت پر نظر. ایسا لگتا ہے ہو جیسے باب جنت پر نظر. باب زہرا جب سے آیا ہے نظر کے سامنے. شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھیے شکل زہرا میں نبی کو شرح کوثر مل گئی. شکل زہرا میں نبی کو شرح کوثر مل گئی. 12 نسلیں آ گئیں خیر البشر کے سامنے. شکل زہرا میں نبی کو شرح کوثر مل گئی. 12 نسلیں آ گئیں خیر البشر کے سامنے. سرکار دیکھیے شعر پیش کرتا ہوں. حشر تک کے ہر بشر کی عمر طولانی ہے کم. حشر تک کے ہر بشر کی عمر طولانی ہے کم. فاطمہ زہرا کی عمر مختصر کے سامنے. حشر تک کے ہر بشر کی عمر طولانی ہے کم. حشر تک کے ہر بشر کی عمر طولانی ہے کم. فاطمہ زہرا کی عمر مختصر کے سامنے. فرق عظمت کا اسی منظر سے اندازہ کرو. فرق عظمت کا اسی منظر سے اندازہ کرو. خم ہے مریم فاطمہ زہرا کے در کے سامنے. فرق عظمت کا اسی منظر سے اندازہ کرو. خم ہے مریم فاطمہ زہرا کے در کے سامنے. شعر دیکھنا بھائی. خم ہے مریم فاطمہ زہرا کے در کے سامنے. مل نہیں سکتی تھی اے زہرا تیرے گھر کی مثال. مل نہیں سکتی تھی اے زہرا تیرے گھر کی مثال. خانہ حق گر نہ ہوتا تیرے گھر کے سامنے. مل نہیں سکتی تھی اے زہرا تیرے گھر کی مثال. خانہ حق گر نہ ہوتا تیرے گھر کے سامنے. دیکھتا ہے خود کو خالق ذات معصومین میں. دیکھتا ہے دوسرا مثال دیکھیے سرکار. دیکھتا ہے خود کو خالق ذات معصومین میں. 14 آئینے ہیں ایک آئینہ گھر کے سامنے. دیکھتا ہے خود کو خالق ذات معصومین میں.
14 آئینے ہیں ایک آئینہ گھر کے سامنے، کس طرح کوثر پر طاری ہو نہ پاکیزہ خمار، کس طرح کوثر پہ طاری ہو نہ پاکیزہ خمار، انما کے جام رہتے ہیں نظر کے سامنے، کس طرح کوثر پر طاری ہو نہ پاکیزہ خمار، انما کے جام رہتے ہیں نظر کے سامنے۔ دیکھیے ایسا گھر بے شک بلطف رب اکبر ایک ہے، ردیف کو محسوس کیے گا، ایسا گھر بے شک بلطف رب اکبر ایک ہے، اور سب گھر عام ہیں کعبے کا ہمسر ایک ہے۔ ایسا گھر بے شک بلطف رب اکبر ایک ہے، اور سب گھر عام ہیں کعبے کا ہمسر ایک ہے۔ یہ بتانے کو سجائی رب نے یہ بزم کسا، یہ بتانے کو سجائی رب نے یہ بزم کسا، پنج تن جس میں ہے یکجا ایسی چادر ایک ہے۔ یہ بتانے کو سجائی رب نے یہ بزم کسا، پنج تن جس میں ہے یکجا ایسی چادر ایک ہے۔ اور وحدت زہرا میں دیکھی بس یہ کثرت کی مثال، وحدت زہرا میں دیکھی بس یہ کثرت کی مثال، تاب محشر نسل ہے اور لفظ کوثر ایک ہے۔ وحدت زہرا میں دیکھی بس یہ کثرت کی مثال، تاب محشر نسل ہے اور لفظ کوثر ایک ہے۔ صبح دم جس پر سلامی روز آ کر دیں رسول، صبح دم جس پر سلامی روز آ کر دیں رسول، بزم کن میں ڈھونڈ دیکھو ایسا در بس ایک ہے۔ بزم کن میں ڈھونڈ دیکھو ایسا در بس ایک ہے۔ اور دیکھیے شعر پیش خدمت ہے، جس کو حاصل ہو گیا ام ابیہا کا لقب، جس کو حاصل ہو گیا ام ابیہا کا لقب، فاطمہ کی شکل میں بس ایسی دختر ایک ہے۔ جس کو حاصل ہو گیا ام ابیہا کا لقب، فاطمہ کی شکل میں بس ایسی دختر ایک ہے۔ منیت کی حد میں جتنے آئینے موجود ہیں، منیت کی حد میں جتنے آئینے موجود ہیں، معجزہ تو دیکھیے ان سب پہ جوہر ایک ہے۔ منیت کی حد میں جتنے آئینے موجود ہیں، معجزہ تو دیکھیے ان سب پہ جوہر ایک ہے۔ معجزہ تو دیکھیے ان سب پہ جوہر ایک ہے۔ ذکر ہے قرآن میں جس کے لولو مرجان کا، ذکر ہے قرآن میں جس کے لولو مرجان کا، صورت زہرا میں بس ایسا سمندر ایک ہے۔ صورت زہرا میں بس ایسا سمندر ایک ہے۔ اور دیکھیے لہجے کی یکسانیت، ساتھ گر ختم الرسول کے خود بھی گویا ہوں رسول، ساتھ گر ختم الرسول کے خود بھی گویا ہوں بطول، ساتھ گر ختم الرسول کے دوسرا ویسے دیکھیے گا، ساتھ گر ختم الرسول کے خود بھی گویا ہوں بطول، دل کہیں گے دو نہیں بلکہ سخنور ایک ہے۔ ساتھ گر ختم الرسول کے خود بھی گویا ہوں بطول، دل کہیں گے دو نہیں بلکہ سخنور ایک ہے۔ اور دیکھیے اس شعر کے لیے پوری منقبت میں نے کہی ہے، اس جو شعر کے لیے پوری منقبت کہی جو پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی مالک تھیں
انہیں کیا ضرورت تھی، باقی کیا اہمیت ہے، کیوں گئی تھیں دربار میں، چھوڑ بھی دیتی کیا فرق پڑتا۔ دیکھیے پیش کرتا ہوں کہ اس لیے دربار میں حق مانگنے آئیں بطول، شعر انشاءاللہ ظاہر نہیں آئے گا، دوسرے سے محسوس کیے گا۔ اس لیے دربار میں حق مانگنے آئیں بطول، تاکہ دنیا دیکھ لے بنت پیمبر ایک ہے۔ اس لیے دربار میں حق مانگنے آئیں بطول، تاکہ دنیا دیکھ لے بنت پیمبر ایک ہے۔ اور دیکھیے انما کے میکدے کی تو اے کوثر شان دیکھ، انما کے میکدے کی تو اے کوثر شان دیکھ، کوئی بھی ساغر اٹھا لے کیف ساغر ایک ہے۔ انما کے میکدے کی تو اے کوثر شان دیکھ، کوئی بھی ساغر اٹھا لے کیف ساغر ایک ہے۔ اور اس لیے دربار میں حق مانگنے آئیں بطول، تاکہ دنیا دیکھ لے بنت پیمبر ایک ہے۔ سورہ فاتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کل جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا، متقین کی بات کرتے کرتے ہم ایک گھر تک آپ کو لے آئے تھے، ایک دروازے تک آپ کو لے آئے تھے، اور ہم نے حوالے دیے بغیر ابھی ایک بات کی تھی کہ معصومین اپنی دعاؤں میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو پڑھا کرتے خاص طور پہ قنوت میں، لیکن حوالے ہم نے نہیں دیے تھے وقت کی تنگی کے پیش نظر۔ آج ہم یہیں سے بات شروع کریں گے کہ یہ متقی، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت جو ہے سورہ فرقان کی والذین یقولون سے شروع ہوتی ہے نا، 74ویں آیت ہے سورہ فرقان کی، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے، والذین یقولون، کیا مطلب ہے؟ اس میں حال بھی شامل ہے اور مستقبل بھی۔ کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جانتے ہیں آپ احباب جو تھوڑا سا بھی واقفیت رکھتے ہیں عربی نحو سے، کہ اگر اس کو کسی زبان سے مخصوص کرنا ہو تو کچھ الفاظ کا، کچھ حروف کا، الفاظ نہیں بلکہ کچھ حروف کا اضافہ اس میں، سین صوفہ وغیرہ، صوفہ یا سین کے ساتھ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ محدود ہو جائے، مستقبل کے زمانے سے محدود کر دیا جائے یا حال کے زمانے سے محدود کرنا ہو تو بھی حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں مطلق ہے والذین یقولون، یعنی ہر زمانے میں، ہر زمانے کے لیے آیت کا حکم جاری ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ آیت کا حکم جو ہے وہ یہ نہ تو یہ آیت ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ابھی ہم ہجری 1443 میں سفر کر رہے ہیں، 44 جو ہے شروع ہو جائے گی آگے جا کے ہجری 1444، تو یہاں تک ابھی کوئی کسی نے اس آیت پر یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، بلکہ آیت کا حکم جاری ہے۔ یعنی جب تک یہ آیت پڑھی جائے گی اس کا حکم جاری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی نہیں ہے، ہم اگرچہ ایک آدمی کی بات کریں گے لیکن ایک آدمی نہیں ہے دعا مانگنے والا، چند لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تو بس جب بھی یہ آیت تلاوت کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم ایک دعا مانگنے والا ضرور موجود ہونا چاہیے، یعنی ہر زمانے میں ایک دعا کم سے کم ایک دعا مانگنے والا ہونا چاہیے جو یہ دعا مانگ رہا ہو،
اور اس زمانے سے جب سے یہ آیت نازل ہوئی جب سے یہ تسلسل جاری ہے، یعنی کوئی زمانہ دعا مانگنے والے سے خالی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آج بھی کوئی ایک نہ ایک ہستی ایسی ہونی چاہیے جو یہ دعا مانگ رہی ہو وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ آئیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین، اس کے حوالے سے دیگر تفاسیر نے بھی لکھا، ہم نے براہ راست اس کا حوالہ دے دیا۔ اس میں 2-3 روایتیں نقل اور پھر ان سے نقل کی ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں، اور دیگر تفاسیر میں بھی نقل کیا گیا مختلف، کہیں اس کے عمران ابن صفی کوئی راوی ہے اس سے نقل کیا گیا۔ یہاں جو ہم نقل کریں براہ راست صحابی رسول حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ صحابی رسول۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مولا عارفان دعا مانگتے تھے، خاص طور پہ دعائے قنوت میں پہنچتے تھے، تو یہی آیت پڑھتے تھے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے۔ ابھی ہم مولا کی دعا مانگنے سے بھی ثابت کر دیں گے، لیکن پہلے ہی روایت پیش کر دیتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے تھے کہ اس کے مراد ہم ہیں ائمہ طاہرین، یعنی جو ائمہ معصومین ہیں، ہم مراد ہیں، امام المتقین سے مراد ہے۔ یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے علاوہ کسی نے دعویٰ بھی، کسی کا دعویٰ نہیں، خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بن گئے، سب کچھ بن گئے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین ہونے کا۔ ائمہ طاہرین میں ایک ہی ہستی کو کچھ عرصے کے لیے ظاہری طور پہ خلافت حاصل ہوئی، ظاہری، باطنی تو ہمیشہ سے ہی ہے نا، اس کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ بات نہیں ہے، وہ 4-4.5 سال کی ظاہری، لہٰذا 4-4.5 سال کی ظاہری مدت میں امام المتقین کا بظاہر ظاہری طور پہ آپ کی خلافت جو نافذ ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس ایک ہستی کے ساتھ امام المتقین کا لقب لگا، اور آج تک اور قیامت تک جب مطلقاً امام المتقین کہا جائے گا تو سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی بھی شخصیت ذہن میں نہیں آ سکتی ہے۔ صلوات بھیجیے، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جس گھر تک ہم آپ کو لے کر آئے ہیں، یہ گھر بیت علی بھی نہیں کہلاتا۔ بیت علی ہم نے کل عرض کیا تھا نا، وہ کہاں ہے؟ وہ کوفے میں ہے، وہ بیت علی کہلاتا ہے۔ اس گھر کو کہا جاتا ہے بیت فاطمۃ الزہرا۔ اس گھر کا مقام کیا ہے؟ اس گھر کا مقام اللہ کے رسول نے بتایا، کہیں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہاں ان کی قبر مبارک ہونے کی وجہ سے، گھر ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو طواف میں شامل کر دیا، پہچانوانے کے لیے۔ جیسے ابھی ہمارے کوثر بھائی نے بھی سلام میں بھی پڑھا، جناب مریم سلام اللہ علیہ، ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے؟ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس گھر تک پہنچنے کے لیے ذرا سے ایک تمہید باندھ لیں تاکہ ہمارے برادران دیگر مکاتب فکر بھی ظاہر سب سنتے ہیں۔ ایک تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، بات بھی ہو جائے اور دل آزاری بھی نہ ہو، اور پیغام پہنچ جائے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے ہمیں بحث نہیں، مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے اپنی، لیکن بات جیسے پہنچانے کا حق ہے ویسے بات پہنچا دی جائے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران میں 42ویں آیت میں ارشاد ہوا جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت اور طہارت کی گواہی دی گئی۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت اور طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے نا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ 42ویں آیت ہے سورہ آل عمران۔ اور یاد کیجئے کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا، اب یہ جو ملائکہ مریم سے کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہے نا، یعنی اللہ کا حکم آیا، ملائکہ تو اللہ کے حکم سے جو گفتگو کریں گے، جو پیغام پہنچائیں گے، وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اے مریم، یاد کیجئے کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا تو کیا کہا؟ مریم کو کون سا پیغام دیا؟ اللہ کا پیغام پہنچایا نا، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اللہ نے آپ کا انتخاب بھی کر لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا۔ اور پھر تکرار کی گئی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو سارے عالمین کی عورتوں کا سردار بھی بنا دیا، یعنی تمام عورتوں پر آپ کو منتخب کر لیا۔ چلیے اگر سردار کا لفظ نہ بھی ہے تو ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ آپ کو تمام عالمین کی عورتوں پر منتخب کر لیا، تو ظاہر ہے کہ سیدھی بات ہے کہ آپ کو سید نساء عالمین
فی زمانہا، ان کے اپنے زمانے کی خواتین کی سردار قرار پائیں، جتنی بھی خواتین ہیں ان کی سردار. کیوں؟ کس لیے یہ پیغام کیوں لانا پڑا ملائکہ کو؟ اس پہ ہم نے پورا خمسہ اور عشرہ پڑھا ہے، لیکن 2-4 منٹ میں مطلب بیان کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ مثال وہ قائم ہو جائے. پھر ہم بتائیں کہ بیت فاطمہ کی عظمت کیا ہے، مقام فاطمہ کیا ہے، مقام خانہ فاطمہ کیا ہے، اس تک پہنچتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ماحول میں جناب مریم آئسولیٹ ہو گئی ہیں، تنہا ہو گئی ہیں. ان پہ معاذ اللہ قرآن ظاہر بتا رہے ہیں ان پہ جھوٹی تہمت لگ گئی ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں معبود تو جانتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں، اور میرے رحم میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، اور دعا مانگ رہی ہے موت کی کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، میں مر جاتی، یا جیسے ہم اپنے محاورے کی زبان میں کہتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی میں اس میں سما جاتی. اس طرح فراموشی کے سپرد کر دی جاتی، نسیہ منسیہ ہو جاتی کہ جیسے میرا وجود ہی نہیں تھا، لوگ مجھے بھول جاتے. کاش ظاہر معاملہ ایسا ہے نا، انبیاء کے خاندان کی صاحبزادی اس پہ تہمت لگ جائے، کیا حال ہوگا اس بچی کا؟ 14-15 سال کی بچی کا کیا حال ہوگا معاشرے میں؟ کیا کریں گے لوگ اس کے ساتھ؟ وہی ہوا، آئسولیٹ کر دیا. ایسے ماحول میں جب وہ اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی ہیں، اپنے نسیہ منسیہ ہونے کی دعا مانگ رہی ہیں، اس موقع پہ پروردگار عالم سکون نازل کر رہا ہے جناب مریم کے قلب پر کہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ دنیا کتنی تہمتیں لگا لے، کتنے الزامات لگا لے، جب ہم آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے رہے ہیں، ہم آپ کو معصومہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ تہمتیں کرنے والے ذلیل ہو جائیں گے، یہ نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، آپ قیامت تک پاک و پاکیزہ ہی رہیں گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اس ظاہری تکالیف پہ نہ جائیے جو ظاہری ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ کی خاطر یہ سب ہو رہا ہے نا، اللہ کی دین کی خاطر. لہٰذا اللہ جو آپ کو عزت دے گا، یہ تہمتیں لگانے والے ناکام ہو جائیں گے، یہ ذلیل ہو جائیں گے، یہ رسوا ہو جائیں گے، اور حق بالآخر سامنے آ جائے گا. تو ایسے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تو چاہیے نا، کھیل چاہیے. فوراً ایک مل گیا ان کو ہتھیار جناب زکریا کے خلاف، جناب زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہیں، یا ان کے گھر میں ہیں، تو جناب زکریا کے خلاف ایک کھیل مل گیا کہ چلو یہ انبیاء کا خانوادہ ہے، یہ شریف خانوادہ ہے، متقی خانوادہ ہے، چلو ان کے خلاف پروپیگنڈا، وہ پورا پروپیگنڈا معاشرے میں شروع کر دیا لوگوں نے ان کے خلاف. لیکن اللہ نے تسلی دی، اللہ نے کہا نہیں، یہ اتنا بڑا جو آپ امتحان دے رہی ہیں، تو اس کے صلے میں ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کو عصمت کی دلیل بھی دے رہے ہیں، یعنی عصمت کی سند دے رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کو عصمت کی سند دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو منتخب بھی قرار دے رہے ہیں، یعنی تمام عورتوں کی سردار آپ قرار پائیں گے. کس وجہ سے؟ ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی ہونے کے سبب سے. مادر عیسیٰ، یہی ہے نا شرف کیا ہے؟ مادر عیسیٰ. ایک امتحان دیا، ایک امتحان کے سبب سے یہاں تک پہنچ گئے آپ. قرآن مجید مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ دیکھیے اب لوگ کہیں گے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا تو نام آیا، تو دختر رسول کا تو نام نہیں آیا. اب ہوتا ہے کہ جب بھی ہم یہ مضمون پڑھتے ہیں، الحمدللہ میں تو طالب علم ہوں، لیکن جب مضمون پڑھتا ہوں تو نئی چیزیں باتیں نکلتی چلی آتی ہیں. اور آج بھی ایسے ہوا کہ اس پہ میں میرا خیال ہے کہ درجنوں مجالس پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھ جیسے طالب علم کو پھر نئے مطلب اسی چیز میں نکلتے چلے آتے ہیں، ملتے چلے آتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے اب میں اگر یہ براہ راست کہہ دوں علامہ اقبال کی طرح کہ علامہ اقبال نے کہا مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تو وہ بھی اپنی جگہ سیدھی سی بات ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو ایک نسبت سے یہ مقام حاصل ہے. ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں، یاد رکھیں مقام ظاہر معصومہ ہے، اللہ نے ان کو سند دی ہے عصمت کی، تو وہ اپنی جگہ پر. لیکن ایک سبب سے، کیا سبب ہے؟ مادر عیسیٰ ہونا ان کا سبب ہے. اور وہ امتحان جو ایک معاشرے میں ان کو دینا پڑا، اس امتحان کے سبب سن کر. اب یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اس سے نسبت، یہ 3 نسبتیں کون سی ہیں بھائی؟ 3 نسبتوں کی تو خود انہوں نے پورا قصیدہ لکھا نا تشریح کرتے ہوئے کہ پہلی نسبت ان کے بابا کون ہے؟ رحمت للعالمین، یعنی جن کا کلمہ پڑھے بغیر جناب عیسیٰ کو بھی رسالت نہیں ملے گی. جناب آدم سے لے کے کسی کو بھی نبی کو رسالت نہیں ملتی جب تک رسول کی رسالت کی گواہی نہ دے دے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. تو جناب پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ دوسری دلیل، دوسری نسبت کیا ہے؟ تاجدار حلطہ. کون ہے آپ کا ہمسر؟ آپ کا ہمسر کون ہے؟ تاجدار حلطہ ہے، یعنی مولا کائنات سے نسبت، مولا عارفہ. تیسری نسبت کون سی؟ آپ کے بیٹے حسنین. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اقبال نے کہا، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن معترض تو سوال کرے گا نا کہ قرآن میں جناب مریم کا نام کے ساتھ ذکر ہے، نام کے ساتھ
ذکر ہے تو آپ ایک آیت تطہیر لے کر آ جاتے ہیں، آیت تطہیر میں نام تو نہیں ہے، پھر آیت تطہیر کو بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ پیچھے پہلے کیونکہ ازواج کا ذکر ہوا، ازواج مطہرات کا ذکر ہوا، لہٰذا وہ شامل ہیں، یہ شامل ہو جائے، بہت اس میں بحث، لیکن سوال اپنی جگہ کہ نام کیوں نہیں آیا؟ نام آ جاتا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا تو بھائی ہم بھی مان لیتے ہیں، اچھا لیے اس پہ بات کر لیتے ہیں، آیت تطہیر تو ہے بھائی، اتنا تو مانتے ہیں آپ کہ جناب مریم کے علاوہ بھی کوئی گھر ایسا ہے جس کی طہارت کی سند، جس کی عصمت و طہارت کی گواہی دے رہا ہے قرآن، جس کو سند دے رہا ہے عصمت و طہارت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات بھیجیے، ٹھیک ہے نا بھائی، ہے نا، لیکن نام تو نہیں ہے۔ اب آئیے نام کے مسئلے کو حل کیے دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دروازے تک لے جانا ہے جو متقین کی امامت کا دروازہ ہے، موضوع سے ہم ہٹیں گے نہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ دونوں تینوں مطلب کو ایک ساتھ پھر لے جا کے ہمیں جمع کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھیے قرآن مجید میں ایک چیز طے ہے، کل بھی ہم نے عرض کیا تھا قرآن کے بارے میں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے۔ یہاں قرآن مجید کا نام کیا لیا گیا؟ ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ۔ تمام مترجمین اور وہ جو مفسرین ہیں سب کا اتفاق ہے کہ ذکر یہاں کیا ہے؟ قرآن، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذکر کیوں آیا؟ کتاب کہا ہوتا، قرآن کہا ہوتا، فرقان کہا ہوتا، قرآن مجید کے کوئی 26 یا 27 نام ہیں خود قرآن مجید، تنزیل کہا، شفا کہا، اور صفات بھی اور نام بھی ملا کے، بس بعض نے تو 37 تک نکالے، میں نے دیکھا کتابوں میں نام اور صفات ملا کے 37، لیکن 26 27 تو سب جگہ ہیں کہ وہاں یہ قرآن، یہاں بھی قرآن، امام قرآن کو کہا گیا، مبین قرآن کو کہا گیا، یہ سب قرآن کے نام۔ تو لیکن یاد رکھیے کس کا کلام ہے قرآن؟ اللہ کا کلام ہے نا، حشو و زوائد سے پاک، نہ کوئی حرف زیادہ ہے نہ کوئی حرف کم ہے، آیت تو چھوڑ دیجئے، لہذا یہی تو ہم دنیا کو اپنا عقیدہ بتاتے، یہ نہیں سنتے، ہماری نہیں سنتے۔ اب کوئی ایسا نکل آئے گا بیچ میں سے کوئی الٹا سیدھا، وہ جتندر سنگھ پتہ نہیں کیا نکلا ہے، وہ جو نکلا اس کا نام پہلے وسیم رضوی تھا ملون کا، حالانکہ وہ پہلے بھی مسلمان نہیں تھا، اس کا وہ یاد رکھیں گے، اس کو پکڑ لیں گے کہ شیعہ یہ کہہ رہے ہیں، شیعہ یہ، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں سن رہے۔ وہ ہماری اپنے احباب سے کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے ابو یزید محبت الدین بٹ، اب یہ نام بھی فرضی ہے، ایک کتاب، اچھا یہ ایک کتاب نہیں، ایک ہی کتاب ہے، ہر 30-40 سال کے بعد دوسرے نام سے لکھ دی جاتی ہے، کبھی محمود عباسی کے نام سے لکھی جاتی ہے، کبھی ابو یزید محمد الدین بٹ کے نام سے لکھ دی جائے گی، کبھی آج کل ایک تیسرا نام چلے، ایک کتاب ایک ہی، یعنی مضمین اندر کے ایک ہی، کسی ایک نے پہلے شیطنت کر دی ہے۔ تو میں نے کہا بھئی آپ نے جو کتاب لکھی ہے جس میں مولا عارفان، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین السلام کو معاذ اللہ باقی قرار دیا ہے، آپ نے اس کتاب میں واقع کربلا کا نہ صرف انکار بلکہ اس کا تہمت، اس پر مذاق، اس پر کیا کیا بنایا آپ، یہ جو آپ نے کتاب رکھ دی، میں نے کتاب ہے میرے سامنے، میرے پاس ہے کتاب خانے میں نے رکھ دی، لیجیے یہ دی، کہتے نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اہل سنت کا اس سے ہمارے دوست ہیں، ابھی ہیں ہمارے دوست ہیں وہ، تو کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا، آپ نے کہا یہ ہم میں سے نہیں، ہم نے مان لیا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وسیم رضوی کا ملعون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو آپ نہیں مان رہے، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ڈنڈے لے کے۔ میں نے کہا پھر کہنے لگے ہاں بات تو سوچنے کی، میں نے کہا سوچنے کی نہیں، عمل کرنے کی بھی ہے۔ جب ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، ہمارے مراجع کہہ رہے ہیں، ہمارے مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے باندھے درگاہ کر دیا، مرتد ہو گیا، آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو پوری دنیا میں، اور جب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں ہے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہی کا ہے، ہم تو آپ کی بات مان رہے ہیں کہ بھائی آپ کا نہیں ہے، آپ نے کہا آپ کا نہیں، ہم نے مان لیا، آپ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ ایک بڑا ظلم و ستم ہے، یہی تحریف قرآن، کہ تحریف کی روایات وہاں بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تحریف روایت۔ الاتقان میں علامہ سیوطی نے پورا نقل کیا جمع قرآن کے باب میں کہ کون کون سی آیت نکال دی گئی، کتنی آیت نکال دی گئی، کتنا وہ جو ہے کتنی آیات بکری کہا گئی یا کتنے سپارے بکرے کہا گئے، سارا موجود ہے، اور الزام ہم پہ تھوپ دیں گے 2-4 روایتیں اٹھا کے کہ شیعہ تحریف کا، شیعہ تحریف کا، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ ناانصافی ہے، یہ ہمارا پیغام جا رہا ہے دنیا میں، یہ ناانصافی ہے۔ یہ ساری روایت آپ کیا ہوں تو پردہ ڈال دیں آپ، نہیں ہم اس کے قائل نہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کے قائل نہیں، ہمارے مراجع اس کے قائل نہیں، ہمارا اجماع ہے ہمارے مراجع کا، موجودہ مراجع کا بھی، یہی قرآن ہے ہر بار، تو وہ آپ نہیں مان رہے، آپ کہیں نہ کہیں سے کسی کا کوئی کلپ اٹھا کے، کوئی 2 جملے اٹھا کے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب آئیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔
بارے دیگر صلوات بھیج دیجیے گا. اللهم صل على ہے بھائی، ہم جب کہہ رہے ہیں تو ہماری بات نہیں مان، ہم کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا. ذکر کیوں کہا گیا؟ اتنے سارے نام ہیں قرآن مجید کے، یہاں ذکر یاد رکھیں. اللہ کا کلام ہے نا، جہاں جس لفظ کی ضرورت ہوگی وہیں استعمال ہوگا. اگر قرآن مجید کی مختلف نام اور مختلف صفات بیان ہوئے تو جہاں جہاں جو نام استعمال ہوا ہے، کہیں اگر نور کہا ہے تو ایک خاص معنی ہے، کہیں امام کہا ہے تو ایک خاص معنی ہے، کہیں مبین کہا ہے تو خاص معنی ہے، کتاب کہا ہے تو خاص معنی. دیکھیے کتاب ہم کسے کہتے ہیں کتاب؟ جب یہ آیت نازل ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کیا پورا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا؟ پوری کتاب آ چکی تھی؟ نہیں نا. لیکن اس وقت بھی کہا جاتا تھا کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، ہے نا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں ایک سورہ پڑھوں تو کیا کہوں گا؟ قرآن کی تلاوت کی. 2 سورے پڑھوں تو قرآن کی تلاوت کی. 1 آیت پڑھی تو قرآن کی تلاوت. 1 پارہ پڑھا تو قرآن کی تلاوت. یعنی قرآن اور کتاب کا جو مصداق ہے وہ ہر آیت ہے. یعنی جس پر بھی کہا جائے کہ 1 آیت پڑھیں گے تو وہ بھی کتاب ہے، 2 آیت پڑھیں گے تو وہ بھی کتاب ہے، 1 سورہ پڑھیں گے تو وہ بھی قرآن ہے، 1 سپارہ پڑھیں گے تو وہ بھی قرآن ہے، پوری کتاب پڑھیں گے تو بھی قرآن پڑھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی لفظ کتاب کا اطلاق پورے قرآن پہ ہوگا، لفظ قرآن کا اطلاق پورے قرآن پہ ہوگا. 1 سورے پہ بھی ہوگا، 1 آیت پہ بھی ہوگا. یہ کیا ہے؟ قرآن. 1 سپارہ کیا ہے؟ قرآن. 1 آیت کیا ہے؟ قرآن. 1 سورہ کیا ہے؟ قرآن. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا جب آئے تو پورا قرآن نہیں ہے، لیکن جانتے کہ سب یہ کتاب ہے، اس کے نام. تو ہر جگہ جہاں بھی نام ہے اس کے الگ مفاہیم. یا اگر کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہاں فرقان کہا گیا تو فرقان جہاں پر آئے گا وہاں کیا ہے؟ وہاں یقیناً حق اور باطل میں فرق کی بات کی جا رہی ہے. یعنی باطل کو حق سے الگ کرنے والی، جدا کرنے والی کتاب، اس کو کہا جاتا ہے، یہ کتاب کو فرقان کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ذکر، یہ ہم نے تمہید کیوں باندھی؟ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ اگر ذکر کہا گیا ہے تو سوچنا چاہیے نا کہ ذکر کیوں کہا گیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر اسی سے مذکر ہے کہ نہیں ہے؟ سارا اسی چیز ہے. اچھا بظاہر ڈرانے والے اس کے لیے بھی آتا ہے یاد دہانی کرانے کے لیے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اب سمجھ میں آگی بات؟ بس یہ ذکر کیوں ہے یہاں پہ؟ دیکھیے 2 مقامات پہ قرآن مجید میں. ایک آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم، سوال کرو، پوچھو. کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے. نہیں ابھی ذکر رکھیے نا، یہاں پہ کیا ہے؟ اہل ذکر سے پوچھئے اگر آپ کو علم نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ دیکھیے ترجمہ تفاسیر میں اکثر لوگوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ علماء سے پوچھئے، قرآن کے عالموں سے پوچھئے، یا دانشوروں سے پوچھئے. اچھا دانشور ہیں، قرآن کے عالم ہیں، لیکن ٹپیکل یعنی ٹریڈیشنل مولوی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی مولوی مراد تھوڑی ہے، جو قرآن کا علم رکھتا ہے وہ ہے. اچھا چلو بھائی وہ رکھ لو. لیکن یہی ترجمہ کریں نا، فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آج کل نئے فیشنیبل وہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی قرآن کی تشریح کرنے والے آگے نا. ایک صاحب تفسیر لکھ کے لائے ہمارے پاس، اشارہ بھی نہیں کریں گے ورنہ پہنچ جائے گی تو ناراض ہو جائیں گے. وہ ہمیں ان کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں، لیکن بہرحال ہر ایک کی ایک عزت نفس ایک انا ہوتی ہے. تو مسودہ لے کر آئے تھے ہمارے پاس کہ اچھا میں حیران میں جانتا تھا کہ یہ عربی فارسی کچھ بھی نہیں جانتے. ہاں انگلش کے بہت بڑے دانشور ہیں، اردو بھی جانتے ہیں اچھی. تو میں نے کہا یہ آپ نے تفسیر لکھی ہے؟ آدھی تفسیر لکھ چکے تھے وہ. تو میں نے پوچھا کہ لیکن جی، میں نے کہا آپ نے کیسے لکھی ہے تفسیر؟ انہیں نے فلاں 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 کے ترجمے تھے. میں نے کہا اردو کے ترجمے سے تفسیر لکھی ہے؟ ہاں. میں نے کہا اردو کے ترجمے سے تفسیر کیسے ہوگی؟ آپ جب تک عربی زبان کے اسرار و رموز سے آگاہ نہیں ہوں گے، اس کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہوں گے، ایک ایک لفظ کے جو اتنے سارے معنی ہیں، خود قرآن مجید میں کتنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے، آپ کیسے تفسیر کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں جی میں نے تو فلاں فلاں تفسیروں کو دیکھا ہے اردو کی، ان سے لکھ دیا. میں نے کہا بھائی یہ نہیں کیجیے، اس کو چھاپیے گا نہیں، مشکل ہو جائے گی. لیکن جناب وہ 1 سال بعد چھپی ہوئی ہمارے ہاتھ میں موجود تھی، کیا کیا جائے؟ اب یہ سب ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی سے جس کی مرضی اردو ترجمہ دے کے تفسیر کر رہا ہے، حالانکہ تفسیر کتنا بڑا علم ہے.
تفسیر کے لیے خود کتنے علوم کا حاصل ہونا، خود علامہ سیوطی سے جا کے پوچھیں گے تو پتہ نہیں 25 یا 35 علوم بتاتا ہے کہ اتنے علوم ہوں تو جب انسان سمجھنے کے قابل اور تفسیر کرنے کے قابل ہوتا ہے تفسیر. اور ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے، ایسے کیسے کوئی تفسیر کر دے گا، لیکن کر رہے ہیں. تو وہ سب اپنے آپ کو اہل ذکر میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں، نہ وہ دانشور مراد ہے، نہ وہ عالم یا مولوی مراد ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ ذکر کو دیکھیں نا کہ ذکر کیا ہے قرآن میں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں بھی اہل ذکر کہا گیا نا، اہل علم نہیں کہا گیا، اہل دانش نہیں کہا گیا، اہل تدبر نہیں کہا گیا، اہل فقہ بھی نہیں کہا گیا. اہل الفقہ کہہ دیا جاتا، اہل العلم کہہ دیا جاتا، نہیں، اہل ذکر کہا گیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھنا، سوال ان سے کرنا. یا سوال کا ذکر ہے، سوال ان سے کرنا جو اہل ذکر ہوں. تو بھئی پہلے آپ ذکر کی تو تشریح دیکھ لیں نا، قرآن میں ذکر ہے کیا. تو قرآن مجید نے خود آگے تشریح کر دی نا اس آیت میں کہ ذکر کسے کہتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن کو ذکر کہا گیا. تو فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْر کو جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ ان سے سوال کرو جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس یہ ذکر نازل ہوا، اور انہی کو یہ حق بھی ہے جن کے پاس یہ ذکر ہے. جو اہل ذکر وہی ہیں جو آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہوں. اب اگر کوئی ایسا جواب دینے والا نظر آ جائے جو کہے سلونی سلونی سلونی، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، اب بات واضح ہو گئی. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب ہم بات کر رہے تھے حفاظت قرآن پہ، تشریح ہو گئی تاکہ ہمارے برادران تک بھی پیغام پہنچ جائے کہ ہم پر تہمت نہ لگائیں، ہم پہ الزامات نہ لگائیں. آپ خود بھی جانتے ہیں کہ غلط ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں تحریف کی روایات موجود ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ آپ کے علماء نے یہ سب روایتیں لکھی ہیں. لیکن کیا کیا جائے؟ اس پروپیگنڈے کا کیا کیا جائے؟ 1400 سال سے پروپیگنڈے کا گرد و غبار ہم پر پھینکا جا رہا ہے، اس میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ احسن انداز میں ان کے جوابات بھی دیتے چلے جائیں، ان کو بتاتے بھی چلے جائیں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، مانے نہ مانے. دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتے کسی کی، لیکن پیغام تو جائے نا، پہنچے تو صحیح، جواب تو جائے وہاں پر. یہاں تو نہ معلوم جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس اب جو بات ہم لے کر چلے تھے کہ نام کیوں نہیں آیا، دیکھیے ہوا یہ کہ حضور کے بعد احادیث میں کتنی گڑبڑ ہوئی. ہم نہیں کہتے، ہمارے برادران کہتے ہیں، خود کہتے ہیں. 1.5-2 صدی کے بعد، 2.5 صدی کے بعد، 3 صدی کے بعد احادیث مرتب کی گئیں تو معلوم ہوا کہ جناب 9 لاکھ میں سے کسی نے کہا کہ جعلی ہیں، 8 لاکھ جعلی ہیں، کسی نے کہا 6 لاکھ میں سے کچھ چند ہزار نکالی، 7 یا 8 ہزار نکال کے کہا باقی سب جعلی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برادران عزیز اسلامی معاشرے میں 150, 200, 300 سال تک جعلی حدیثیں گردش کرتی رہیں آپ کے بقول. جو آپ کا دعویٰ ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ کا دعویٰ ہے. سیاہ ستہ کے جتنے مقدمات ہیں سب پڑھ لیجئے، سب میں لکھا ہوا ہے کہ کس نے کتنے لاکھ میں سے نکالی. اور صحیح کا مطلب یہ کہ باقی ساری غلط. جبھی تو صحیح کا لاحقہ لگا ہوا ہے نا ہر کتاب کے ساتھ. صحیح کا مطلب یہ کہ جو چھوڑ دیے وہ سب غلط. اب وہ غلط جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ بھی رائج ہیں، لوگ ان کا بھی سہارا لیتے ہیں. جو مختلف کتابیں ان کا بھی سہارا لے لے کے بیان کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. یہ کب معلوم ہوا صاحب؟ کسی کو 150 سال بعد معلوم ہوا، کسی کو 200 سال بعد معلوم ہوا، کسی کو 300 سال بعد معلوم ہوا. جعلی حدیثیں گردش کرتی ہیں حضور کے بعد. یعنی جس کی جو مرضی. اب وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ایسے مجہول الحال راوی تھے، وہ نہ معلوم کیا کیا کہتے رہے. کوئی دربار سے پیسے لیتا تھا، حدیث گڑھ دیتا تھا. 20,000 دینار کی بھی گڑھتا تھا، 2,000 والی بھی گڑھتا تھا، 10,000 والی بھی گڑھتا تھا. یہ سب تاریخوں میں موجود ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور وہ میں نے کہا عرض کیا کہ مقدمات کو دیکھ لیں گے، ان کے مقدمے کو تمام سے آگے تو سب چیزیں مل جائیں گی. سب انہوں نے خود ہی لکھ دیا ہے کہ کتنے لاکھ میں سے کیا کیا حدیث. بس مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بعض نام ایسے ہیں کہ اگر نام آ جاتے، پہلی کتابوں میں تحریف ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ توریت، زبور، انجیل تحریف شدہ ہے کہ نہیں؟ انجیل اس وقت بھی 9 وہ ہیں جن کو مانتے ہیں کہ بھئی 9 میں سے ایک صحیح ہے، 9 جو ہیں صحیح ہیں. جیسے ہمارے یہاں سے ہیں وہاں 9 ان کی صحیح ہیں، باقی تو پتہ نہیں کتنی. 9 کو انہی نے رجسٹرڈ کیا، یوں سمجھے کہ 9 قسم کی لقامتی اور ان سب کی انجیلوں کو انہی نے کیا کیا، وہ کیا امضا کیا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک لے لینا، یہ ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ کتنی ہوا نا.
اچھا، اور ظاہر ہے کہ انجیل میں دونوں عہد نامے، قدیم عہد نامہ جدید دونوں، توریت زبور اور تینوں کو شامل کیا گیا ہے، تو اب آپ کے سامنے یہ ہوا، تو وہ خطرہ تھا نا، کر سکتا تھا کوئی نہ کوئی۔ اب دیکھیے اگر نام آ جاتے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب حدیث میں گوارا نہیں ہے اہل بیت کا نام، حدیث میں گوارا نہیں ہے علی کا نام، حدیث میں گوارا نہیں ہے فاطمہ زہرا کا نام، حدیث میں گوارا نہیں ہے حسن حسین کا نام، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرتے؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے کہ جو کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ جہاں اتنی آیات میں تبدیلی ہوئی ہے، جو سے کہ بتایا علامہ سیوطی نے، جہاں اتنی ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، چلو بھائی ایک تبدیلی اور کر دو، نہیں، نام بچانے کے لیے، تحریف سے بچانے کے لیے، یہ قربانی تھی اہل بیت کی، یہ قربانی اہل بیت کی سب سے بڑی، کہ جب آیات کی تلاوت کی جائے گی لوگ صفات دیکھیں گے، پہچان لیں گے کہ کون لوگ ہیں۔ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ کون ہے جو چادر زہرا میں جمع ہوئے تھے؟ کون ہے جس کو جنت کی تو بشارت دی گئی تھی مگر چادر میں داخلے سے روکا گیا تھا صرف اس لیے تاکہ اہل بیت کی حد بندی ہو جائے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی تھی نا، اور اجازت طلب کی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ آپ حق پر ہیں، آپ جنتی ہیں، لیکن اس چادر میں آنے کا حق، بھائی اور بھی ہستیاں تھیں گھر میں لیکن کسی کو چادر میں داخلے کی اجازت تو نہیں ملی۔ کیوں؟ یہ حضور دائرہ کھینچنا چاہ رہے تھے نا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لہمم لہمی دمم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حارب وسلم لمن سالم۔ یہ اسی چادر میں آنے کا کمال ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ پورا عالم اسلام جانتا ہے، وہ ڈاکٹر عبدہ یمانی جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے علموا اولادکم حب اہل بیت النبی، کتاب بھی حب اہل بیت النبی، کتاب بھی لکھی۔ اب کوئی مانے نہ مانے، میں تو کتاب وہیں سے خرید کر لایا تھا وہ کتاب، اور اس کے بعد پھر وہ اس کتاب پہ بھی بین لگ گئی، حالانکہ وہ ذکی اس وزیر تھے جو تھے وہاں کے، ذکی یمانی ان کا بھائی، اور وائس چانسلر تھا مدینہ یونیورسٹی کا، اس نے کتاب لکھی تھی۔ اس نے کہا یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، لوگ اہل بیت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو حق نکلتا ہے نا زبان سے۔ اس نے کہا بہت زیادتی ہو رہی ہے معاشرے میں، لہٰذا اس نے اہل بیت کی عظمت پر کتاب لکھی، اور اس میں ثابت کیا کہ اہل بیت سے مراد محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، چھٹا کوئی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور جب سے ہی معاشرے میں کتنی ہی سازشیں کر لی گئیں، کتنا پروپیگنڈا کر لیا، مگر انسانوں کا فخر یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو پنجتن کا غلام سمجھ لے، جانتا ہے کہ پنجتن کی غلامی ہی میں عزت ہی عزت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو زمانے میں رائج ہے پنجتن سے لگاؤ کی، عقیدت کی، لیکن خیر اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر نام آ جاتا تو کیا کرتے لوگ، اب یہاں بھی گڑبڑ ہو جاتی۔ لیکن پروردگار عالم فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت۔ بس اہل ذکر کون ہوئے؟ جہاں قرآن ہوگا، اہل ذکر سے مراد ہے اہل قرآن، اہل ذکر سے مراد جن پر قرآن نازل ہوا، اہل ذکر سے مراد مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، اور ان کی حفاظت کو پروردگار عالم اپنی حفاظت قرار دے رہا ہے۔ جانتے نا آپ سنت الہی کیا ہے؟ اس کی مرضی کا فعل ہو، اس کے حکم کے مطابق فعل ہو تو اس فعل کو اپنی طرف پروردگار عالم پلٹا دیتا ہے۔ کنکریاں پھینکتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ماری، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، ایسی بہت ساری آیت ہم کئی مقامات میں پڑھ چکے، اب تحصیل حاصل ہو جائے گی تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ پروردگار عالم اپنی طرف پلٹاتا، تو بس کون ہے جو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے؟ ایک طرف آپ تحریف کا الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ کی بھی روایات میں موجود ہے کہ ایک ہی سر ہے جس نے تن سے جدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد ہے۔ تو اتنا تلاش کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو چلیے آج جہاں پہ ختم کریں گے، کل وہیں سے بات کو پھر انشاءاللہ شروع بھی کریں گے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ اب بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی جو متفق علیہ اس پر تو آ جائیے نا، جو ہمارے مشترکات ہیں، جن پر ہمارا اتفاق ہے۔ مباہلے پہ کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے، لکھے یا نہ لکھے تفسیر میں تفصیل سے، لیکن مختصر تو لکھنا پڑے گا نا۔ آخر آئے مباہلہ کے جواب میں کچھ تو لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی کیا ہوا، لہٰذا در منصور ہو یا اور کوئی بھی تفسیر ہو، اس میں مختصر لکھنا پڑا، چاہے وہ کنز الایمان ہو، لکھنا تو پڑا کہ مباہلے میں 5 ہی ہستیاں گئی تھیں،
مباہلے میں کون گیا تھا؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اس کے علاوہ تو نہیں ہے کوئی چھٹا. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کی. اگر کوئی چھٹا بھی شامل ہوتا تو اللہ کا رسول سے بھی لے کے جاتا. بس یہ 5 ہستیاں تھیں جنہیں دیکھ کر ان کے سردار کو یہ کہنا پڑا تھا وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. بس اب آئیے پھر وہی آگے بات جمع کی 2-4 منٹ لے لیتے ہیں تاکہ کل کے لیے ہماری تمہید انشاءاللہ زندگی رہی تو آج ہی بن جائے کہ کل جو ہمیں بیان کرنا ہے وہ آج ہی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کہ بات وہی ہے کہ والذین یقولون، اب اس گھر تک لے آئے آپ کو. اب دیکھیے اب جمع کرتے ہیں مطلب کو. والذین یقولون، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے. روایت میں ہمیں ایک کا نام ملا، بے شک چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہم سب ہیں، لیکن دعا مانگنے والے کا نام ایک ہی ملا ہمیں. وہ کس کا نام ملا؟ علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اچھا آئیے ذرا سے آپ کے ذہنوں کو قریب لے کر آئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اچھا اب آئیے یہ سورہ بقرہ کی 206 آیت ہے، ٹھیک ہے نا. لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں. باقاعدہ سودا، کاروبار کا ذکر ہے نا. کچھ بیچا جا رہا ہے، کچھ خریدا جا رہا ہے. کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ دے بھی رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ، یہاں ایک کا نام نہیں ہے، یہاں کچھ کا تذکرہ ہے، ایک تو نہیں ہے. اس کا ترجمہ ایک نہیں ہے، لوگوں میں کچھ لوگ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں اور اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی سپرد کر کے اس کی مرضیاں حاصل کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو شب ہجرت مصداق تو ایک ہے، اطلاق تو ایک کے اوپر ہوتا ہے، اطلاق ایک پر ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں قاعدہ بھی ہے کہ کئی مقامات پہ جمع کا اطلاق ایک پر ہوا ہے، یعنی جمع کا صیغہ اور اطلاق ایک پر ہے. لیکن چلیے ہم جمع کی حیثیت سے دیکھ لیتے ہیں نا، ہم جمع کی حیثیت سے دیکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، جس وقت مولا کائنات بستر شب ہجرت پہ دراز ہے، یعنی استراحت کے عالم میں تو نیند تو کہہ نہیں سکتا اس کو، نیند کیا کہوں، یا وہ ایسی نیند تھی جو دوبارہ پھر علی کو ملی ہی نہیں. ایک کیف، ایک الگ ہی جہان میں، ایک الگ جس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک واجب نورانی جہان ہے جس میں علی پہنچے ہوئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نیند. کہ آپ سو گئے تھے اور سکون سے، پرسکون، کوئی خطرہ نہیں، یعنی محسوس نہیں ہو رہا تھا. جب یہ سودا ہو رہا تھا جس شب، انصاف سے بتائیے کہ علی کے صلب میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا. جو ہم زیارت وارثہ میں جو پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام، یہ اسلاب شامخہ کا اور ارحام مطہرہ کا سلسلہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں نا کہ اسلاب شامخہ کیا ہے اور ارحام مطہرہ کیا ہے. تو صلب علی میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ تو علی اکیلے اپنا سودا نہیں کر رہے تھے اپنے نفس کا، بلکہ تمام سودا کر رہے تھے، 11 اماموں کے لیے بھی مانگ رہے تھے. اب انصاف سے بتائی کہ یہ مرضی الہی جو علی کو ملی، حسن کو ملی یا نہیں ملی، حسین کو ملی یا نہیں ملی. اور آج بھی علی کا جو بیٹا پردے غیب میں ہے، فاطمہ کا جو بیٹا پردے غیب میں، اس کے پاس مرضی الہی ہے یا نہیں ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تفصیل سے کل بتائیں گے. اب یہ بات ہو گئی، اتنی واضح ہو گئی کہ صلب علی میں لہذا جمع کا صیغہ آئے گا. اسی طرح وہاں بھی آئے انما میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہے نا سورہ مائدہ کی 55ویں آیت جو آئے ولایت بھی کہلاتی. وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے نا، نام نہیں ہے، نام کہیں نہیں. کیوں؟ مسئلہ وہی ہے کہ اگر نام آ جائے گا علی کا یا فاطمہ کا تو لوگ بدلنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے. لہذا صفات کو بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. وہ جھگڑا یہی کہتے ہیں آپ جمع کا صیغہ ہے آپ کریں علی، ہم کہتے ہیں نہیں. قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پہ ایک فرد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے بہت ساری آیت ہم پیش کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ جمع رکھیے اس کو، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. جب حالت رکوع میں علی زکوٰۃ دے رہے تھے تو صلب علی میں 11 اماموں کے انوار مقدسہ حالت رکوع میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. لہٰذا اب آ جائیے والذین یقولون
ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنی بظاہر ایک علی دعا مانگ رہا ہے، لیکن ہر زمانے میں ہم نے کہہ دیا آیت کا حکم جاری ہے، ایک نہ ایک دعا مانگنے والا موجود ہونا چاہیے. لہذا علی کے بعد سے آج تک یہ 12 اماموں کا سلسلہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس دعا کا مانگنے والا ہر زمانے میں موجود ہے. اب یہ دعا مانگنے والے کہاں ہیں؟ اب دیکھیں مقام فاطمہ. آپ کہیں گے اس کا اس سے کوئی ربط نہیں، ربط بتانا چاہ رہا ہوں نا آپ کو. یہ ہے ائمہ طاہرین کا مقام. ائمہ طاہرین کا مقام، ائمہ طاہرین کے مقام کو سمجھنے کے بعد اب اس حدیث کو سمجھیے کہ جو معصوم فرماتے کہ نحن حجت اللہ علی الناس یا حجت اللہ علیکم، ہم ائمہ کا گروہ تم انسانوں پر حجت ہیں. یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم حجت ہیں، بس ہمیں دیکھ لو، ہمیں امانت، ہماری سچائی، ہماری طہارت، ہمارے کردار، ان سب چیزوں کو دیکھ لو، بس پہنچ جاؤ گے، ہم حجت ہیں. وفاطمۃ حجت علینا، اور ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے. یعنی ہماری سچائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ فاطمہ زہرا ہمارے درمیان ہے. امام المتقین اور ائمہ طاہرین کے درمیان میں کس کا وجود ہے؟ فاطمہ کا. اور اس کے ذریعے سے امام المتقین کا تعارف ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیسے؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا. فاطمہ نہ ہو تعارف ادھورا رہ جائے گا، غیر کا داخلہ ممکن ہے. کتنی کوشش کر لی 1400 سال میں، غیر کو داخل نہ کر سکے. کیوں داخل نہ کر سکے؟ اس لیے داخل نہ کر سکے کہ ان سب کی مورف کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کے علاوہ کوئی ہوتا تو غیر داخل ہو سکتا تھا. فاطمہ کے وجود نے روک دیا غیر کے داخلے کو. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو امام المتقین اور ائمہ المتقین کا جو گھرانہ ہے، اس میں ان کی بھی معرف جو ذات ہے اس کا کیا نام ہے؟ فاطمۃ الزہرا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جس کا شوہر امام المتقین، جس کے بیٹے امام المتقین، اور وہ مہدی اس کا بیٹا، ان سب کا تعارف کرانے والی ہستی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا. اب یہ جہاں پہ آج ختم کریں وہیں سے کل شروع کریں گے، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا. یاد رکھیے گا ابھی ہم آپ کو یہاں تک لے کر آئے. اب ہم انشاءاللہ کل تھوڑا سا زندگی رہی مباہلہ وغیرہ بیان کر دیں گے آپ کے لیے. اور 2-4 سوال جو ذہن میں آتے ہیں لوگوں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، آج کل گردش بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے جوابات بھی، یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس میں جوابات دے دیے جائے. لیکن ایک گزارش ہماری اپنے دوستوں سے بھی ہے، تھوڑا سا ہر چیز جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، ذرا سا تیاری کر کے بیٹھا کریں، تیاری کر کے بیٹھا کریں، اور ایسے مسائل کو نہ چھیڑیں جس پہ آپ کی کمانڈ نہ ہو. مسائل کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان مسئلوں کو چھیڑ دیں گے جن پہ ان کی کمانڈ نہیں ہوتی. جب کمانڈ نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں، پہلے سے تیاری کر کے بیٹھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر اس موضوع کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے تو آپ کے پاس جوابات ہونے چاہیے. وضاحتیں تو نہ ہوں، معذرتیں تو نہ ہوں. معذرتیں، وضاحتیں اور چیزیں، جواب دینا اور چیز ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس عزیزان محترم، کتنے دن؟ 75 دن یا 95 دن. 28 صفر کو رحلت ہوتی ہے، پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ہوتا ہے، لقاء اللہ سے پیوست ہوتے ہیں. اس کے بعد 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی، 2 تاریخیں ہیں نا بی بی کے وصال کی، 2 تاریخیں، یہ 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی. 13 جمادی الاول مان لیا جائے تو 75 دن، 3 جمادی الثانی تو 95 دن. اس مختصر سے عرصے میں ہوا کیا؟ 2-3 باتیں جس پہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، جواب بھی دینا ہے، اور ہے بھی مصیبت کی بات. کون سے ایسے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں کہ دیکھیے، یاد رکھیے، معصومہ یا معصوم کبھی مبالغہ نہیں کرتے. جیسے ہم مبالغہ کر لیتے ہیں نا، مبالغہ نہیں کر سکتے. نہیں، معصوم یا معصومہ جو کہہ رہا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ہم اشعار میں مبالغہ کر سکتے ہیں، معصوم نہیں. زیب نہیں، منصب امامت اور منصب عصمت و طہارت کو زیبا نہیں کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی معاذ اللہ بات کو گھما کر دیا جائے. میں غلط بیانی کا لفظ تو استعمال بھی نہیں کر رہا، احتیاط کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بس یاد رکھیں، اگر معصومہ یہ فرما رہی ہے نا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی، تو یہی ہے
کہ جو مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑیں اگر یہ روشن دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ کون سی مصیبتیں ایسی ہیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ معصومہ مسلسل تپ یعنی بخار کے عالم میں رہتی تھی، معصومہ عصا کے سہارے کھڑی ہوتی تھیں اور بیٹھتی تھی، معصومہ کے چہرے پہ جھریاں یعنی بڑھاپا یعنی ضعیفی آ گئی تھی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں ہم مبالغہ کر رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا تھا، کیوں ایسا ہوا۔ مستقل آپ کے سر پہ ایک بڑا سا رومال بندھا رہتا تھا، اتنی آپ اذیت میں تھی۔ ہوا کیا تھا عزیزو، یاد رکھو، جب جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا تھا نا، صرف محسن شہید نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اور اس کا ثبوت وہ روایت ہے کہ جب مولائے عارفان آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے تو لوگوں نے آپ کی ایک فریاد سنی تھی۔ بعد میں پوچھا تھا کہ مولا جب آپ جنازہ تیار کر رہے تھے تو آپ کی فریاد ہم نے سنی تھی۔ معصوم پھر رونے لگے۔ مولا فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ جب جلتا ہوا دروازہ دختر رسول کے پہلو پر گرا تھا تو دختر رسول کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، مگر آخر وقت تک فاطمہ نے علی سے شکایت نہیں کی۔ علی کو آپ جانتے ہیں نا عزیزوں، میں آپ کو چند روز پہلے کا تجربہ بتا رہا ہوں، 2-4 مہینے پہلے کا۔ مجھے تھوڑی سی پسلی میں چوٹ لگی، شکستہ نہیں ہوئی، چٹخی بھی نہیں، کوئی بال بھی نہیں آیا، صرف ہلکی سی چوٹ لگی تھی۔ 1 ہفتے میں سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہا تھا، یہ میں خود بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر پہلے بتاتے تھے تو میں سوچتا تھا چلو ڈاکٹر بھی شاید مبالغہ کر رہا ہوگا، لیکن جب مجھ پہ خود گزری تو مجھے معلوم ہوا کہ پسلی کی چوٹ ہوتی کیسی۔ اور میں اس چوٹ میں سوچ رہا تھا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کی اذیت کا کیا حل ہوتا، جس کی پسلیاں شکستہ ہو جائیں۔ یعنی جب میں 1 ہفتے سانس لینے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا تو جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں کیا حل ہوگا اس کا۔ پس یہ پسلیوں کا زخم، پسلیوں کی چوٹ، یہ پسلیوں کا ٹوٹنا، معصومہ کونین سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتی تھی سیدھی قامت کے ساتھ، اس لیے آپ کو عصا کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ شدت کرب، شدت اذیت، شدت درد، اور اس درد کو یعنی برداشت کرتے کرتے وہ چہرے پہ نمودار ہوتا تھا۔ یہ چہرے کی جو جھریاں تھیں اس کرب کی نشانی تھیں، اس کرب کی علامت تھی، جو کرب آپ کو محسوس ہو رہا تھا پسلیوں کے ٹوٹنے سے۔ اسی لیے بخار، اسی لیے اذیت، اسی لیے عصا کا سہارا۔ اب آپ سوچیے کہ اس عالم میں بچوں کی خدمت کرنا، بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے غذا تیار کرنا، اور آخری رات تو معصومہ نے کہہ دیا تھا کہ آج سارے کام گھر کے میں انجام دوں گی۔ اسماء فضہ کو ہٹا دیا تھا، اسماء فضہ آج سارے کام میں انجام دوں گی۔ اور سارے کام انجام دینے کے بعد معصومہ نے اسماء اور فضہ سے کہا تھا، بچے چلے گئے بابا کے ساتھ مسجد میں، کہ جب بچے آئیں تو دیکھو میں نے کھانا تیار کر دیا، پہلے انہیں ناشتہ دینا، پھر انہیں بتانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی، اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں ہوں، جب یہ آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی، اپنے بابا سے ملاق ہو گئی۔ بس عزاداران حسین، میں مختصر کرتا ہوں، حسین جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے کہا کیسے ہم اپنی ماں کے بغیر کیسے کھائیں گے۔ معلوم ہوا ماں کی شہادت کا علم ہوا، مدینے میں خبر ہوئی، پورا مدینہ جمع ہو گیا، سب جمع ہو گئے۔ ابو الحسن نے کہا کہ ابھی جنازہ نہیں اٹھ رہا، بتا دیا گیا کہ جب اٹھائیں تو ہمیں بتا دیجیے گا، لیکن معصومہ کی وصیت ہے نا، یہ تو تاریخ میں دیکھ لیں اعتراضات کرنے سے پہلے کہ معصومہ نے یہ وصیت کی کیوں تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، کسی کو شریک نہ ہونے دیا جائے اور تابوت میں رکھ کے لے جایا جائے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا نا، پھر حسین کو بلایا، حسن کو بلایا، زینب، ام کلثوم، مولا نے سب کو بلایا اور کہا کہ آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ بچے حجرے میں داخل ہوئے، دوڑ کر اپنے آپ کو ماں کے وجود پر گرا دیا، ماں کے جسد اطہر پر، لیکن حسین آگے نہیں بڑھے، حسین آگے نہیں بڑھے۔ مولا نے پوچھا بیٹا ماں سے رخصت نہیں ہونا؟ حسین کو ایک مان ہے، حسین کا ایک ناز ہے، کہتے ہیں بابا جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں،
پس ادھر حسین نے اس خواہش کا اظہار کیا، بندے کفن ٹوٹ گئے، ماں نے آغوش پھیلا دیا میرے لال حسینہ۔ میں کیوں اطمینان سے یہ روایت پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ ایک روایت میرے سامنے نہیں، میرے سامنے کتنی روایات ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا، جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے یہ دکھیاری ماں پیچھے پیچھے جاتی تھی۔ شب عاشور کا وہ منظر کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب زینب نے بلایا تھا بھائی کو اور کہا تھا ماں جائے، سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، کوئی بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا گیا ہو۔ حسین کی آنکھوں میں بھی اشک تھے، فرماتے تھے بہن پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے۔ رات آگے بڑھی تھی، شب عاشور آگے بڑھی تھی، حسین نے تمام انصار کو ان کے مقام ہائے شہادت دکھائے تھے، پھر ایک نشیب کی طرف بڑھے تھے یہ کہتے ہوئے کہ آؤ تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں۔ جو ہی چند قدم بڑھے اچانک واپس پلٹ کر کہا واپس چلو خیمہ گاہ کی طرف۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے بڑھاتے ہوئے سب پہنچے خیمہ گاہ میں۔ انصار حسینی نے دست بست عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، آخر وہاں ایسا کیا تھا کیا آپ نے واپسی کا حکم دیا؟ پھر فرماتا ہے میرا مولا میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا، وہاں میری ماں زہرا بیٹھی ہے۔ اور بس آخری جملہ جب زین سے زمین کی طرف حسین تشریف لائے تو کہتے کہ تیروں پر معلق تھا جس میں اتھر نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم نازنی زمین سے نہیں لگ سکتا تھا، اس لیے کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے لال حسین آ تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس بھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے، تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نجین عطا فرما دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں منین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے مرحوم مغفور سید اکبر رضوی علی اللہ مقامہ، اس خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔